بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ختم نبوت کے بارے میں ایک کورس شروع کریں گے۔ ہم افتتاح عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا اسلوب۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نئی نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئی نبی یا رسول نے آنا ہو تو قرآن جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی پر ہونے والی وحی پر یا نئی نبی کے نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر اشارتاً کنایتاً بھی نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک کا آیت ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ، اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی اور پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، یعنی وحی اس پر نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، انبیاء کرام اس پر وحی نازل ہوئی۔ دوسری آیت سورۃ النساء
آیت نمبر 162 میں ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ: البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہے، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہو، یعنی اے پیغمبر جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آیت نمبر 3 سورۃ الزمر، آیت نمبر 65۔ اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 4 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 59۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ترجمہ: تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کی سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لائے ہیں، جب کہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 5 سورۃ الشورى، آیت نمبر 3۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ ترجمہ: ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں اور عالم برزخ میں، عالم آخرت میں حجت الوداع کے موقع پر اس کا تذکرہ کروایا۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے دوسرے ویڈیو میں عقیدہ ختم نبوت پر جو دلائل ہے قرآن سے اور حدیث سے اور علماء نے جو دلائل جمع کیے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے آیات پیش کریں گے، وہ دلائل جو قرآن کریم میں ہیں وہ پہلے ہم بیان کریں گے، اس کے بعد ہم احادیث بیان کریں گے، اس سے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔